لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اللہ نے جنات کو اور انسان کو، لہذا جو پروردگار کا مقصد یہی ہے کہ انسان عبادت کرے، پھر انسان کو مقصد الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کرتے رہنا چاہیے. اور عبادت وہ قابل قبول ہوتی ہے، وہ عبادت پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کہلاتی ہے جو اس کی رضا کے لیے کی جائے، جو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے، دنیا والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ کی جائے. عبادت کم ہو مگر وہ عبادت رضائے پروردگار کے مطابق وہ عبادت قابل قبول. اور عبادت کرنے کے بعد انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان عبادت تو کرتا رہے، باغ تو لگا دے، فصل تو بو دے، لیکن اس کی حفاظت نہ کرے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ باغ لگانے کے بعد اگر انسان اس باغ کی حفاظت نہ کرے، اس کی دیکھ ریکھ نہ کرے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، تو باغ پر کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہوگا، گندگی کا حملہ ہوگا اور باغ تباہ ہو جائے گا. پھر وہ ثمرہ، وہ پھل اس باغ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کھیتی، انسان کھیتی کرے لیکن اس کی دیکھ ریکھ نہ کرے تو الٹی سیدھی گھاسیں اٹھ کر وہ اصل کھیتی کو برباد کر دے گا. اسی طریقے سے انسان جو بھی عمل کرے اس عمل کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے گناہوں کی وجہ سے ہمارا وہ عمل ضائع ہو جائے، ہمارا وہ عمل، ہماری وہ کھیتی جو عمل کی شکل میں سامنے آئی ہے وہ ضائع ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. اس پر انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، توجہ سے کام لینا چاہیے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا بارگاہ پروردگار میں اللہ کے لیے، اس کو بھی وہ دیکھے گا، اور جو بھی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی وہ دیکھے گا بارگاہ پروردگار میں. اللہ دیکھ رہا ہے، نیکی کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، برائی کو
بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل تو کرتا ہے، بہت سارے عمل کرتا ہے، لیکن اس کا عمل لکھا نہیں جاتا ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، برائی کو بھی دیکھ رہا ہے، نیکی کو بھی دیکھ رہا ہے، اچھائی کو بھی دیکھ رہا ہے، برائی کو بھی دیکھ رہا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ تو کیا معاذ اللہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن سے خطا نہیں ہو سکتی، تو کیا ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو لکھا نہیں جاتا ہے؟ تو اس کے لیے، اور کبھی کبھی انسان عمل تو کرتا ہے، لیکن اس کا عمل غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ لکھتا ہے فرشتہ لیکن ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان عمل کرتا ہے، سامنے موجود ہے، لیکن جب روز محشر ہوگا تو کوئی مطالبہ کرنے والا آئے گا، وہ بھی عمل چلا جائے گا۔ تو تین صورتیں: انسان عمل کرتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ وجہ کیا ہے نہیں لکھا جاتا؟ اس لیے کہ اس کا وہ عمل لکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ میں مثال دوں آپ کی بارگاہ میں جب میں رہتا تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے گھر کا بل، گیس کا بل 15,000 تومان آ گیا، اور جب بل آیا تو مجھے پتا نہیں چلا، امتحانات کے دور چل رہے تھے، پتا نہیں چلا، ڈیٹ نکل گئی۔ لیکن پھر بھی میں نے دیکھا، رابطہ کیا مخابرات سے کہ کیا یہ بل جمع ہو سکتا ہے، ڈیٹ نکل چکی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، جمع تو لے جا کے ہم نے جمع کر دیا، اس کا 500 تومان جرمانہ لگا، میں نے جمع کر دیا۔ اب اس کے بعد اگلے مہینے 17,000 بل آ گیا۔ پھر میں نے دیکھا یہ تو میں نے جمع کیا تھا، یہ بل ہی کیوں آ گئی، بقایا کیوں آ گیا؟ تو میں نے مخابرات میں فون کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ سبب کیا ہے؟ میں نے تو بل کو جمع کیا تھا، یہ چڑھا کیوں نہیں، بقایا کیوں آ گیا؟ کہا وہ ایسا ہے، ابھی میں سسٹم دیکھ کے بتاتا ہوں۔ سسٹم میں دیکھا، دیکھنے کے بعد بتایا کہ یہ جب بل آپ نے جمع کیا تھا اس کی ڈیٹ نکل گئی تھی، اور ڈیٹ نکلنے کی وجہ سے اس کمپیوٹر میں فیڈ نہیں کی گئی تھی، چڑھائی نہیں گئی تھی، اور اگلے مہینے اب اس کے بعد جب بل آئے گی تو وہ کٹ کے آئے گی، آپ پریشان مت ہوئیے۔ یعنی ہم نے خلاف قانون عمل کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری یہ بل جمع نہیں ہوئی، نہیں چڑھی، جمع نہیں ہوئی۔ اگلے مہینے کا ہمیں انتظار کرنا ہے۔ انسان عمل کرتا ہے لیکن اس کا عمل غائب ہو جاتا ہے، کرتا ہے لیکن چڑھتا نہیں عمل۔ آخر وجہ کیا ہے، چڑھتا کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ صدقہ نکال کے جاتے ہیں لیکن کوئی حادثہ ہو گیا، بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی سامان برباد ہو گیا، گر گیا، ضائع ہو گیا، ہوتا ہے نا۔ صدقہ نکالا، جبکہ صدقے کے لیے روایت یہ ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، تو پھر کیا مطلب اس کا ہوا کہ ہم تو صدقہ نکال کر گئے ہیں، ہم نے صدقہ نکالا پھر بھی بلا آ گئی۔ آخر وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ صدقے کے لیے روایت ہے لا صدقتن، صدقہ نہیں ہے، وہ ذو رحم محتاج، وہ صدقہ نہیں ہے جب تمہارا کوئی عزیز محتاج ہو۔ ہم نے صدقہ تو دیا لیکن فرشتے کو مدد کرنی چاہیے تھی، فرشتے نے مدد نہیں کی، بچایا نہیں، بلا سے روکا نہیں، تو کیا فرشتہ غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ فرشتے نے جب دیکھا کہ کیا اس نے کوئی صدقہ کا دیا ہے، تو جب اس نے اپنے سسٹم میں فرشتے نے دیکھا تو واقعی وہاں صدقہ موجود نہیں تھا۔ اس نے جو صدقہ دیا تھا اس کا عزیز، اس کا رشتہ دار، اس کا بھائی، اس کا قریبی دوست محتاج تھا، اس کی محتاجی کا خیال نہیں کیا، صدقہ نکال دیا، اس لیے یہ صدقہ چڑھا نہیں جس سے بلا ٹلی نہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم
دیکھا نہیں جاتا ہے. دوسری چیز انسان عمل کرتا ہے لیکن اس کا عمل غائب ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلی بات میں نے صرف ایک روایت کے ایک پہلو سے ثابت کی. ایسے ہی اسی طریقے سے تمام چیزوں میں آپ لے کے چلے جائیے گا. پہلی بات. دوسری بات انسان کار خیر کرتا ہے, نیک اعمال انجام دیتا ہے, لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے فرشتے لکھتے تو ضرور ہیں لیکن جب اس کی کتاب اس کے سامنے آئے گی وہ دیکھے گا اس میں کچھ نہیں ہے, سب غائب. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں غائب ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. غیبت ایسا عمل ہے, غیبت کرنے والا انسان, آپ بتائیں مثلا ایک جانور ابھی تازہ مرا ہو, بالکل ابھی مرا ہو, ٹھنڈا بھی نہ ہوا ہو اور قصائی مر چکا ہو اور قصائی اسے ذبح کر کے بیچنے لگے اور 200 روپے کلو کے بجائے 100 روپے کلو بیچنا شروع کر دے, کوئی لے گا؟ کوئی نہیں لے گا. حرام ہے, ناجائز ہے, مردار ہے. شرعی اعتبار سے ذبح نہیں کیا گیا, چونکہ شرعی اعتبار سے ذبح تو اس وقت ہوتا جب یہ زندگی میں ذبح کیا جاتا. کوئی لینا پسند نہیں کرے گا. اور غیبت کیا ہے؟ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ایک انسان غیر شرعی طریقے سے جانور اگر ذبح ہوا ہو, کتنا بھی سستا دے دیا جائے, فری میں دے دیا جائے, کوئی لینا برداشت نہیں کرے گا, کوئی کھانا برداشت نہیں کرے گا. لیکن یہ غیبت کر کے انسان اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو انسان عمل کرتا ہے لیکن اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, مٹا دیا جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ غیبت وجہ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوتا بعہد یوم القیامہ, لایا جائے گا ایک کو قیامت کے دن, یوقف بین ید اللہ, اور وہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوگا, وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ, اور اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جب ہمارا نامہ اعمال, ہم لوگوں کا نامہ اعمال دے تو ہمیں داہنے ہاتھ میں دے. یہ سعادت ہے, یہ کامیابی ہے. اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. فَلَا يَرَى حَسَنَاتِهِ, اور اس میں وہ دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. اتنی ساری نمازیں پڑھی تھی, اتنی ساری مجلسوں میں شرکت کی تھی, اتنے ساری مجلس کی تھی, غریبوں کی مدد کی تھی, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, دنیا بھر کے اعمال انجام دیے تھے, یہاں پہ اس کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. تو یہ گھبرا کے کہے گا, سوال کرے گا نا, اتنی محنتیں کی تھی جزا کے لیے, جب کچھ نہیں دیکھے گا تو پروردگار سے سوال کرے گا. فَيَقُولُ, تو یہ کہے گا الہی لیسا ھذا کتابی, پروردگار یہ میری کتاب نہیں ہے, یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. فَإِنِّي لَا أَرَىٰ فِيهَا طَاعَتِي, میں اس کتاب میں, اس نامہ اعمال میں جو میں نے اطاعت کی ہے, جو میں نے فرما برداری کی ہے تیرے حکم کی, وہ کچھ میں دیکھ نہیں رہا ہوں, یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. فَيُقَالُ لَهُ, تو پروردگار اس سے کہے گا إِنَّ رَبَّكَ لَا يَضِلُّ وَلَا يَنسَى, تمہارا بے شک تمہارا پروردگار گمراہ نہیں ہے, تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے, بھولتا نہیں ہے کہ اس نے نہ لکھا ہو. اب یہ اور گھبرا جائے گا, پروردگار کہہ دے گا کہ نہ تو ہم گمراہ ہیں اور نہ ہم بھولتے ہیں, ہم تو لکھتے ہیں, لکھواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے, سب لکھا جاتا ہے. ذہبا, اس کے بعد ذہبا عملک, پروردگار کہے گا تیرا عمل چلا گیا باغتیاب الناس سے, جو تو نے لوگوں کی غیبتیں کی تھی اس کی وجہ سے تیرا نام عمل سے تیرا اعمال سب مٹا دیا گیا, ختم ہو گیا, چلا گیا, صحابہ چلا گیا, جس کی غیبت کی تھی اس کے حق میں چلا گیا. انسان دنیا بھر کی نیکیاں کرنے کے بعد ایک غیبت, اگر انسان سے غیبت ہو بھی جائے, کر بھی دے مثلا, تو اسے چاہیے کہ معافی مانگے. یہاں پہ تھوڑی سی ذلت ہوگی,
لیکن وہاں جو پروردگار کے سامنے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور وہ ہمیشہ والی ذلت ہوگی، اس سے انسان بچ جائے گا۔ یہاں معافی مانگ لے، یہاں دل بڑا کر لے، افضل ہے وہ انسان جو اپنی غلطی کا اقرار کر دے۔ معصوم فرماتے ہیں فضیلت ہے اس میں، انسان سے اگر غلطی ہو جائے اپنی غلطی کا اقرار کر دے، اپنی غلطی پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اس کے بعد ثم یؤتی بآخر، پھر اس کے بعد دوسرے انسان کو پروردگار کے سامنے لایا جائے گا، وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ، اور اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَرَى فِيهِ طَاعَاتٍ كَثِيرَةً، اس میں وہ دیکھے گا میں نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کبھی روزہ بھی نہیں رکھا تھا، کبھی حج بھی نہیں کیا تھا، کبھی کچھ کر لیا ورنہ زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے، تاریخ ہے، لیکن اس میں وہ دیکھے گا بہت ساری نیکیاں، بہت ساری نیکیاں۔ اب اس کے بعد جب یہ دیکھے گا فَيَقُولُ، تو یہ کہے گا الہی اے میرے پروردگار ما ھذا کتابی، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میں نے تو یہ سب کچھ کیا ہی نہیں ہے، فَإِنِّي مَا عَمِلْتُ هَذِهِ، میں نے یہ سب تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ کار خیر میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ فَيُقَالُ، تو اللہ کہے گا لِأَنَّ فُلَانَ اغتابَكَ، فلاں انسان نے تیری غیبت کی، فَدُفِعَتْ حَسَنَاتُهُ إِلَيْهِ، تو اس کی ساری نیکیاں اللہ نے تیرے نامہ اعمال میں بھیج دی۔ آپ دیکھیں ایک غیبت کا نتیجہ کیا ہوا۔ اچھا آپ جس کے نامہ اعمال میں ساری نیکیاں آ جائیں گی، کسی کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے تو وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں کرے گا۔ اب وہاں روزے محشر جہاں ایک دوسرے سے لوگ منہ چھپاتے پھریں اور بیٹھے بٹھائے جو ہے نیکیاں مل جائیں تو اتنی آسانی سے واپس نہیں کرے گا۔ جہاں تو اب تو عمل کر نہیں سکتے، اب تو نماز پڑھ نہیں سکتے، اب تو روزہ رکھ نہیں سکتے، فری میں اعمال ملا ہے، تو اتنی آسانی سے واپس نہیں کرے گا۔ اور اب یہ انسان پریشان ہوگا، پروردگار کچھ میرے لیے کر، تو اللہ اس سے کہے گا معاف کر دے، یہ راضی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ اقالہ کرائے گا۔ اقالہ فقہی اصطلاح میں، فقہی ایک مسئلہ ہے، یہ پوری اصطلاح ہے اقالہ، جس کا مختصر میں تعارف کرا دوں۔ اقالہ یعنی میں انسان، ایک مثال دو، مثلا کوئی شوہر گیا یا کوئی بھائی گیا اپنی بہن کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے یا اپنی ماں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے کوئی سامان خرید کے لایا، کوئی سامان بازار سے گیا، مثلا کپڑا خرید کے لایا یا کوئی چیز خرید کے لایا، اور لانے کے بعد جس کے لیے لایا اس کے حوالے کیا، دیکھ کے تو پارا گرم ہو گیا، آپ کو پتا نہیں تھا، مجھے تو یہ چیز پسند نہیں ہے، کیوں یہ لے کر چلے آئے، مجھے تو یہ نہیں چاہیے تھی، دوسری چیز چاہیے تھی، جائیے اسے واپس کر کے آئیے۔ اب یہ جب گئے، ایک تو لائے تھے محنت سے، جب دکان پہ پہنچے تو سامنے لکھا ہوا تھا بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، آپ گھبرا گئے۔ تو اقالہ جو ہے، اقالہ یہاں تو یہ ہے کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، لیکن اقالہ اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہو تو شرع آپ سے کہہ رہی ہے اگر کوئی آپ کا مال خرید کر لے کے گیا ہے، اس کو پسند نہیں آیا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، مال میں کوئی خرابی نہیں آئی، مال میں اگر وہ واپس کرنے آیا ہے تو اسے واپس کر دو۔ اس کی رقم اگر مانگ رہا ہے تو رقم دے دو، دوسرا مال مانگ رہا ہے تو دوسرا مال دے دو۔ اقالہ، پروردگار وہاں اقالہ کرائے گا، معاف کر دے۔ کہا نہیں معاف تو نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لے کہ صرف اس کی ہی فائل ایسی نہیں ہے، تیری بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد خود پروردگار فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، رسول فرماتے ہیں من اقالا نادمن، جس نے بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اقالہ کیا، کس سے؟ ابدن، میرے بندے سے، اقالہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے ساتھ اقالہ کرے گا۔ اب جب یہ سنے گا تو پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے اس کے اعمال کو تو واپس کر دے۔ تو پروردگار تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کہے گا کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تیرے
गुनाहों को माफ कर दूंगा, तब जाके ये गुनाह माफ होगा इंसान का और उसका अमाल वापस होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले लेकिन हमने गीबत किसी हैसियत की कर दी कि जो बेचारा मुत्तकी था, परहेजगार था, उसके कोई गुनाह नहीं थे, मरते वक्त भी तौबा की थी, उससे पहले भी हर वक्त तौबा करता था, शब जुमा मर गया तौबा करके मर गया, तो माए ताला कहाँ काम आएगा। लिहाजा कि इंसान को अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में ही ऐसा अगर कुछ हो गया है तो एक दूसरे से माफी तराफी कर लेना चाहिए ताकि वहां जाके गिरफ्तार ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद गीबत की वजह से उसका अमाल खत्म हो जाएगा। तीसरी सूरत करेगा तो, लेकिन जब नाम अमाल उसके सामने आएगा तो कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा सामने अपना हक मांगने के लिए, मुतालबे के लिए खड़ा हो जाएगा। अब उस वक्त क्या करेगा ये? अब आज मुतालबे के लिए दो बातें रिवायत से साबित कर दी, तीसरी बात भी रिवायत से साबित करूं। औरत का महरिया मर्द के ऊपर वाजिब होता है, मर्द जो है महर अदा करे। अब पता चला ज़ौजा है किसी काम की वजह से अपना महरिया मांग रही है शौहर से, हमने तो रस्म बना ली है, माफ करा लेंगे, उसने माफ नहीं की, मांग लिया कि नहीं मुझे काम है तो मुझे, और हमने नहीं दिया तो क्या होगा नतीजा। इसी तरीके से ये तो एक महर हक है, इसी तरीके से सारे हुकूक जितने भी हुकूक हैं, हुकूक नास में जो भी आते हैं, किसी की जमीन हो, किसी का माल हो, किसी की कोई भी चीज हो, जितने भी हुकूक आते हो सामने आ जाएगा मुतालबा करने। किया तो हमने बहुत कुछ है अपनी जिंदगी में, लेकिन जब किया है, जब किताब हमारे सामने, नाम अमाल हमारे सामने आ गया, तो वहां पे मुतालबा करने वाला भी आ गया, तो अब क्या होगा? नतीजा ये होगा, हदीस कुदसी में परवरदिगार फरमा रहा है, यक़ूलुल्लाह अज़्ज़ व जल यौमल क़ियामा अब्दी, अल्लाह कहेगा क़यामत के रोज, अब्दी मेरे बंदे, ज़व्वजतुका अमती, तुझसे मैंने अपनी कनीज की शादी कराई गई थी, मेरी कनीज की तुझसे शादी कराई गई थी। मेरे बंदे, मेरी कनीज की तुझसे शादी कराई गई थी। अला अहदी, मेरे अहदो पैमान के मुताबिक, जो अहदो पैमान लिया गया था उसके मुताबिक शादी कराई गई थी। नानो नफका तुम्हारे ऊपर वाजिब है, खाना तुम्हारे ऊपर वाजिब है, कपड़ा तुम्हारे ऊपर वाजिब है, उसकी सारी तुम्हारे ऊपर वाजिब है। सारा अहद किया, उसके बाद कबिल तो कहा इसने, मेरे अहद व पैमान की वजह से मेरी कनीज की तुझसे शादी कराई गई थी। फलम यूफा तूफा बेअहदी, लेकिन तूने जो अहद व पैमान किया था उसे वफा नहीं किया, हुकूक अदा नहीं किए अपने ज़ौजा के, जो उसकी जरूरियात थी वो तूने पूरी नहीं की। वज़लम तो अमत, ज़लम था अमती, तूने मेरी कनीज के साथ जुल्म किया, मेरी कनीज के साथ तूने जुल्म किया। फयूखज़ मिन हसनातिही, तो अल्लाह कहेगा बस ले लिया जाए इसकी नेकियों को, फयुदफ़उ इलैहा बिक़द्रि हक़्क़िहा, और लेने के बाद इसको दे दिया जाए जितना भी इसका हक अदा नहीं किया था इसने, उस हक के मुताबिक इसे दे दिया जाए मेरी कनीज को, इसकी नेकियों को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, मेरी कनीज को दे दिया जाए। आप देखिए कितना हक है ज़ौजा का, और ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी यानी कुरान की आयत के मुताबिक समझ लीजिए, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ज़बान रसूल की है, इसकी नेकियों को इसके हिस्से में डाल दी जाए। फ़इज़ा लम तबिक़ लहु हसनतन, और जब इसके नाम अमाल में कोई भी नेकी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा, इसका सब खत्म हो जाएगा। अमरा बिही इलन्नार, यहाँ निकाले के लिए भी अल्लाह ने लिखा है, अमरा बिही इलन्नार,
اللہ حکم دے دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز، زوجہ کا حق، حق الناس، اسی طریقے سے حقوق الناس، زمین ہے، گھر ہے، جو کچھ بھی ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر حق الناس ادا نہیں کیا اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کو پروردگار نہیں معاف کرے گا جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا۔ ہاں بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کبھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً کوئی حق ادا نہیں کیا، ظاہر سی بات اچھا برتاؤ کیا تو ہو سکتا ہے وہ وہاں ہماری مدد کر دے، پروردگار میں معاف کرتی ہوں تو بھی معاف کر دے، تو پتہ چلا ابھی تک تو جہنم میں جانے والا تھا، اب یہ ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد وعلى۔ تو انسان کو کبھی ماں کبھی اولاد، اپنی عمر یہ اپنی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ پروردگار کی نعمت سمجھنا چاہیے اور نعمت کی طرح اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا اسلامی داستان میں، ایک بادشاہ نے حکم دے دیا کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، ہماری رعایا میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو 5 درہم جریمہ لگے گا، جرمانہ کیا جائے گا اس کے اوپر۔ یہ حکم دے دیا اور اس کے بعد ایک رات بادشاہ اور اس کا وزیر نکلا، دیکھیں رعایا والے قانون پہ عمل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو ایک تاجر کے پاس پہنچے، یہ بھیس بدل کے، اپنی شکل و صورت بدل کے، بلیا بدل کے پہنچے تاجر کے پاس۔ تاجر سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا 20 سال۔ کتنے بچے ہیں؟ کہا 1 بچہ۔ تیرے پاس مال کتنا ہے؟ 70,000 درہم۔ بادشاہ نے سنا، آیا، بادشاہ نے اپنی فائل نکالی، سب کا نام وغیرہ لکھا ہے، جتنے کام کرنے والے ہیں، جتنے رعایا کے لوگ ہیں، سب کے لکھے ہوئے ہیں اس کے ہاں۔ بادشاہ نے دیکھا، اس کا نام دیکھا، عمر دیکھی تو 35 سال، بیٹے دیکھے تو 5، مال دیکھا تو 70,000 درہم سے زیادہ۔ بس بادشاہ نے اس کو بلوایا، یہ آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ میں نے تجھ سے رات میں پوچھا کہ تیری عمر کیا ہے، تو نے بتایا 20 سال، جبکہ یہاں تیری عمر 35 سال لکھی ہوئی ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا تیرے بیٹے کتنے ہیں، اولاد کتنی ہے، تو نے کہا 1، یہاں تیری اولادیں 5 لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے تجھ سے سوال کیا تیرے پاس مال کتنا ہے، کہا 70,000 درہم، جبکہ تیرے پاس مال 70,000 درہم سے زیادہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو نے 3 جھوٹ بولا، 15,000 درہم، 1500 درہم تو 15 درہم تو جریمہ ادا کر۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کا بعد کہا بادشاہ سلامت، میں اپنے جوابوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے وضاحت کر۔ کہا بادشاہ میری عمر 35 سال ضرور ہے، لیکن میں نے 20 سال اس لیے بتائی ہے کہ میری 35 سال کی عمر میں 20 ہی سال ایسے ہیں جو اطاعت خدا بند عالم میں گزرے ہیں۔ کہا میری 5 اولاد ضرور ہے، لیکن 5 اولاد میں سے 4 اولاد نالائق ہے، میں اسے اولاد سمجھتا ہی نہیں، 1 اولاد لائق ہے، اسی کو اولاد سمجھتا ہوں۔ کہ میرے پاس میں نے جو بتایا 70,000 درہم، میرے پاس درہم اور زیادہ ہیں، لیکن 70,000 درہم کو میں نے ایک مسجد کے بنانے میں خرچ کیا، میں اسی کو اپنا مال سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو مال نہیں سمجھتا ہوں۔ بس بادشاہ نے یہ سنا اور خوش ہونے کے بعد اس کے جریمے کو معاف کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مال وہی مال ہے جو آخرت میں کام آئے، انسان کی اولاد وہی اولاد ہے جو نیک ہو، انسان کی زندگی وہی زندگی ہے جو اطاعت پروردگار میں گزرے۔ صلوات بھیجو محمد وعلے محمد۔ اور اطاعت پروردگار اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ زبان ہی ہے غیبت کراتی ہے، زبان ہی ہے جھوٹ بلاتی ہے،
اور اگر زبان کا گناہ انسان کا رک جائے تو انسان کار خیر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا. جیسا کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، آنے کے بعد بس آخری بات آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں 3 گناہ کرتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں اور زیادہ گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے 3 گناہ تھے. میں 3 گناہ کرتا ہوں اور تینوں گناہ کو تو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ہاں تینوں گناہ میں سے ایک گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں. آپ بتائیے کہ ان تینوں گناہ میں سے میں کون سا گناہ چھوڑوں؟ معصوم ہے، جانتے ہیں یہ کس طریقے سے سدھر سکتا ہے، کس طریقے سے سدھر سکتا ہے. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیرے گناہ کیا ہے؟ کہا میں جھوٹ بولتا ہوں، پہلا گناہ. دوسرا گناہ تیرا کیا ہے؟ کہا میرا دوسرا گناہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، دوسرا گناہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور غلط کام کرتا ہوں، فحش کام کرتا ہوں نامعلوم سے. یا رسول اللہ میں تینوں تو نہیں چھوڑ سکتا، ایک میں چھوڑ سکتا ہوں. کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو اس نے سوچا رسول اللہ نے تو بڑا اچھا راستہ بتا دیا، آسان سی بات بتا دی. اب تو نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، وہ نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، وہ بھی کرتے رہیں گے اپنا الٹا سیدھا کام جو کرتے ہیں. اس نے سوچا بڑا اچھا راستہ بتا دیا. گیا، بڑا آسان لگا. اب جیسے نماز کا وقت ہوا تو مسجد کی طرف جانے کا من نہیں کر رہا تھا، لیکن ذہن میں آیا کہ اگر میں نہیں جا رہا ہوں مسجد کی طرف، اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور کل رسول اللہ اگر مجھ سے مل گئے اور مجھ سے پوچھ لیا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں، تو اگر میں کہتا ہوں ہاں تب بھی مشکل، نہیں تب بھی مشکل، دونوں اعتبار سے مشکل. اگر نہیں پڑھتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں ہاں پڑھی، تو چونکہ وعدہ کر کے آیا ہوں رسول سے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ رسول کے سامنے جھوٹ بولنے سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ، نماز پڑھ لو، چپ چاپ نماز پڑھ لی. اب اس کے بعد پھر بڑا گناہ کرنے کے لیے اب جب بڑے گناہ کی طرف بڑھا، پھر اس نے پوچھا چونکہ رسول سے تو بتا چکے ہیں کہ میرے یہ 3 گناہ ہیں. اب اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کیا تم نے وہ غلط فعل انجام دیا، تو اگر کہتا ہوں کرنے کے بعد ہاں نہیں تو جھوٹ ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس فعل کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور اس کے بعد اس نے اس عمل کو بھی چھوڑ دیا. گناہ جھوٹ سے بھی بچا، نماز بھی پڑھی، عظیم گناہ سے بھی بچا. آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ بہت اچھا فارمولہ بتایا آپ نے، جھوٹ نہیں بلوایا بلکہ سارے گناہوں سے توبہ کروا لی. صلوات علی محمد و آل محمد. میرے عزیزو، انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. زبان ہے جس سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان کا نامہ اعمال خراب ہو سکتا ہے. لہذا انسان کو بالکل ویسے ہی جس طریقے سے کسان کھیتی کرتا ہے، باغبان باغ لگاتا ہے، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم کو بھی عمل کرنے کے بعد غرور کی بیماری کو سامنے نہیں آنے دینا چاہیے، جھوٹ کی بیماری کو سامنے نہیں آنا چاہیے، غیبت کی بیماری کو سامنے نہیں آنے دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو. اور معصومیت نے ہمیں راستہ بتایا، ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے، اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے. تنہا زندگی انسان صرف اپنے لیے اگر زندگی جیے تو یہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے تم سب کے سب ایک رعایا ہو، تم سب کے سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہو، مسئول ہو. کلکم راعٍ و کلکم مسئول. تم سب کے سب رعایا ہو امت کے اور تم سب کے سب مسئول ہو ایک دوسرے کے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بیٹے نے کوئی غلطی کی اور کسی بڑے نے ڈانٹ دیا، بیٹے نے آنسو بہاتے ہوئے لے کے پہنچ گیا، مجھے فلاں نے ڈانٹا، ہم نے آستین چڑھا لی، میرا بیٹا ہے آپ نے کیوں ڈانٹا؟
آپ کون ہوتے ہیں ڈانٹنے والے؟ اس حدیث کے مطابق ہم یہ جملہ ادا نہیں کر سکتے. اس حدیث کے مطابق تم سب کے سب مسئول ہو، تم سب کے سب رعایا ہو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو ایک دوسرے کے. اس حدیث کے مطابق ہم یہ کہہ کے بس باپ کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ساتھ میں چونکہ ہم سب کو ایک دوسرے کا مسئول بنایا ہے، تو جس طریقے سے باپ کی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے محلے والوں کی، پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو کم از کم ایک مرتبہ روکنا پڑے گا. نہیں روکا تو اس حدیث کے مطابق سوال ہو جائے گا. رسول نے تو جس کو میں نے ہادی بنا کر بھیجا تھا اس نے تو یہ کہا تھا کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب کے سب ایک رعایا ہو. تم نے کیوں نہیں منع کیا اسے گناہ کرنے سے؟ تم نے کیوں نہیں نماز کی طرف بلایا؟ تم نے کیوں نہیں دین کی طرف بلایا؟ اگر بلایا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں پروردگار میں نے بلایا تھا آیا نہیں، اور نہیں بلایا تو جتنا باپ شریک ہے گناہ میں اتنے ہی ہم شریک ہوں گے گناہ میں. لہذا ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بزرگ کسی بچے کو سمجھا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، وہ اس کے خیر کے لیے ڈانٹ رہا ہے، اسے راہ راست پہ لانے کے لیے ڈانٹ رہا ہے. ایسا انسان کو چاہیے. آپ دیکھیں ایک فرشتہ، دو فرشتے آئے آسمان سے عذاب نازل کرنے کے لیے ایک خطے پہ. اسی میں ایک عابد تھا. پروردگار سے سوال کر دیا معبود اس میں تیرا ایک عابد بندہ ہے، عبادت گزار ہے، اس کے ساتھ تختہ پلٹ دو زمین کا. کہاں پلٹ دو، لیکن پروردگار یہ تیرا عابد ہے. کہاں عابد لاکھ ہو، اسے اپنے عمل کی فکر ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے یہ کہہ نہیں رہا ہے. امر بالمعروف جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے. اور امام حسین علیہ مقام جب مدینے سے نکلے تھے تو اپنا مقصد کس طریقے سے ظاہر کیا تھا؟ اصلاح امت میں. ایک اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. اب امام حسین کا یہ مقصد ہے. ہم مولا حسین کے چاہنے والے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم امام حسین علیہ مقام دو مقصد، ایک تو یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے، ایک تو مقصد نہیں کی بیعت، سر کٹا دیا، بیعت نہیں کی. دوسرا مقصد دین کو بچانا ہے، دین کو بچا دیا. اب دین کو جو بچایا ہے، اس نماز کو جو بچایا ہے، اس روزے کو جو بچایا ہے، یہ سارے دین کو جو بچائے 1,24,000، اسی لیے امام حسین علیہ مقام کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے. 1,24,000 انبیاء کے دین کو بچایا ہے، سارے نبیوں کی دین کو بچایا، شریعتوں کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے. امام حسین علیہ مقام کا مقصد اصلاح کا مطلب کیا؟ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہوا نظر نہ آئے. اب امام حسین علیہ مقام نے جو دین تو بچا دیا، وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. دین بچا دیا انہوں نے، یزید کی بیعت نہیں کی انہوں نے. اب اس امام حسین علیہ مقام کے مقصد جو بچایا ہے امام حسین علیہ مقام نے، اس مقصد کو فالو کرنا کس کا کام ہے؟ حسینیوں کا کام ہے، مولا کے چاہنے والے کا کام ہے. اسی نماز کو بچانے کے لیے جوان بیٹے کو قربان کر دیا، اسی دین کو بچانے کے لیے اونو محمد کو قربان کر دیا، اسی دین کو بچانے کے لیے اپنے جانثار ساتھیوں کو قربان کر دیا. اگر ہمارے اندر دل ہے اور اس دل میں درد ہے میرے عزیزو، اگر امام حسین علیہ مقام کا اسی تمام دین کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، نماز امام حسین علیہ مقام پڑھ رہے ہیں، سعید و زہیر اپنے سینوں پہ تیر لے رہے ہیں، نماز کو بچا رہے ہیں. اگر کوئی حسینی نماز کو پامال کرتا ہوا نظر آئے، اگر کوئی ہماری ماں بہن بے پردہ ہوتی ہوئی نظر آئے، شہزادی زینب
عالی مقام امام حسین نے کیا کہا؟ زینب کی چادر اگر جا رہی ہے اس دین کو قربان، اس دین کو بچانے کے لیے، تو پروردگار زینب کی چادر بھی حاضر ہے۔ 4 برس کی سکینہ کے منہ پہ اگر مسافروں پہ تماچے اس دین کو بچانے کے لیے کھانے پڑے تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ہاں ہزاروں ظالموں نے امام حسین کے نوجوان کو قتل بھی کیا، امام حسین کے عزیز و اقارب کو قتل بھی کیا، خیام میں آگ بھی لگا دی، ظلم یہی تمام نہیں کیا۔ حسین کی 4 برس کی سکینہ اس کے کانوں سے گوشواروں کو اتارا نہیں بلکہ تیزی سے کھینچ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا سکینہ کے کانوں سے لہو جاری، ظلم تمام نہ ہوا۔ رائے کوبو شام میں سکینہ کے رخسار پر تماچے مارے گئے، تازیانے برسائے گئے۔ ہاں میرے عزیزوں، معصومہ نے ان تمام سختیوں کو برداشت کیا۔ پروردگار تیرا دین باقی رکھے۔ اللہ علیہ قوم الظالمین سیادم الذین ظلموا ایاہم قریب